الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم، دوستو اور بزرگوں، ملک کے جو موجودہ حالات ہیں وہ انتہائی سنگین اور بدترین ہیں. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات بخوبی ہوگی، گزشتہ مہینے 26 مئی کو ہندوستان کی سرزمین پر ایک نہایتی ناخوشگوار اور بدترین، دل سوز، الم انگیز اور الم رسا واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ ہے کہ بی جے پی کی ایک ترجمان خاتون نہایت بدتمیز، بد زبان، بد کلام، بد طینت، بد قماش، بد اطوار نوپور شرما نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی چہیتی بیوی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو گستاخانہ کلمات کہے ہیں اور جو فقرے کسے ہیں، ان سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے ہیں جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہیں. اور اسی پر بس نہیں بلکہ میڈیا کے انچارج اور بی جے پی سے تعلق رکھنے والے نوین جنڈال، جس کو کہنا چاہیے نوین چنڈال، اس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ٹویٹ کے ذریعے بدتمیزی کی ہے، گستاخانہ جملہ کہا ہے. عجیب و غریب بات ہے، جب سے بی جے پی کی حکومت اس ملک میں آئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، خصوصاً مذہبی معاملات میں ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. کبھی طلاق کے مسئلے کو لے کر ایک غیر شرعی قانون بنایا جاتا ہے، تو کبھی حجاب شرعی کے مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، تو کبھی قدیم مساجد کے اوپر مندر ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تو کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا جاتا ہے، گستاخی کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اور یہ سب کچھ ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جو جمہوری ملک ہے، اور جہاں ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے اوپر مکمل آزادی کا حق حاصل ہے. وہ اپنے مذہب پر عمل بھی کریں، اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کریں. ہندوستان کا آئین ہر مذہب والے کو اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے بی جے پی حکومت اس ملک کے اندر آئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کے ظلم و ستم کی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے جو نہایت سیاہ اور بدترین ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین کو کسی قیمت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو اپنے مقدسات اور اپنی مقدس شخصیتوں کے ساتھ دوسرے مذاہب کی مقدس شخصیتوں کو بھی احترام کی نظر سے دیکھنے کا حکم کرتا ہے۔ دوسرے مذاہب کی مقدس شخصیات کی بے احترامی نہ کی جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تم ان کو برا بھلا مت کہو، ورنہ پلٹ کر وہ تمہارے اللہ کو بھی برا بھلا کہیں گے، تمہارے رسول کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ دو باتیں معلوم، ایک تو یہ معلوم ہوا کہ دوسرے مذاہب کے مقدس شخصیات کی بے احترامی نہ کی جائے۔ اگر بے احترامی کی جائے گی تو اس سے سماج کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا امن تاراج ہوگا۔ ظاہر ہے کہ مذہب سے اور دھرم سے ہر ایک کو لگاؤ ہوتا ہے اور قلبی تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسرے مذاہب کے مقدس شخصیات کی بے احترامی کریں گے تو اس سے ان کے جذبات بھڑکیں گے، ان کے جذبات مجروح ہوں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ملک میں فساد اور بدامنی مچائیں گے۔ آج جو اس واقعے کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں اور ملک کی مختلف ریاستوں میں جو بدامنی کا ماحول ہے وہ آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ کانپور کا معاملہ ہو، چاہے وہ رانچی کا معاملہ ہو، چاہے وہ سہارنپور کا معاملہ ہو، یا ملک کے دوسرے علاقوں میں جو ہنگامے اور فتنے و فساد ہو رہے ہیں، یہ سب اسی کے حصے ہیں، اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف بی جے پی گورنمنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک نوپور شرما اور یہ نوید جندال آزاد گھوم رہے ہیں، آخر ان کو حکومت کیوں گرفتار نہیں کر رہی ہے؟ تو اس لیے اس آیت کریمہ میں دوسرے مذاہب کی مقدس شخصیات کو برا بھلا کہنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ اس سے سماج کا امن ختم ہوگا، ایک نقصان یہ ہوگا، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہماری مقدس شخصیات، مذہب اسلام کی مقدس شخصیات کو بھی وہ برا بھلا کہیں گے، اللہ کو برا بھلا کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں گے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے، صحابیات کو برا بھلا کہیں گے، ازواج مطہرات کو برا بھلا کہیں گے۔ اس لیے اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھیے، توہین رسالت انتہائی بدترین جرم ہے، جس بدترین جرم کو اللہ نے کبھی برداشت نہیں کیا ہے۔ اس کے لیے جہاں آخرت کی سزائیں سنائی ہیں، لعنتوں کی گردانیں برسائی ہیں، اور کہنا چاہیے کہ عذاب کی دھمکی سنائی ہے، اسی طریقے سے اس کے لیے دنیا کے اندر بھی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ چنانچہ آپ غور کریں، پرانی آیات کو دیکھیں، کئی آیتیں مل جائیں گی۔ ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جگہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کوہ صفا سے سارے قبائل کو جمع کیا اور بلایا اور کہا کہ پیچھے ایک پہاڑ ہے اور اس کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جس پر حملہ آور ہونے والا ہے، اگر میں یہ کہوں تو کیا تم تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے تو آپ کو بارہا تجربہ کر کے دیکھا ہے، لیکن آپ کو امین و صادق پایا ہے، آپ کہیے، آپ جو کہتے ہیں بالکل سچ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلی مخالفت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو لہب کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ کم بخت، وہ بدنصیب، وہ حرمہ نصیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے تبا لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، محمد تمہارا ستیہ ناز ہو، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ پاک کو غصہ آتا ہے
ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، توہین کی، فوراً جبرائیل امین آیت لے کر اترتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب پر ہلاک و برباد ہو جائے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کو اس کا مال کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کو کام آئی، سیصلی نارا ذات لہب، وہ ایک عنقریب بھڑکدار شعلہ والی آگ میں داخل ہوگا۔ تو یہ عذاب جہنم کی دھمکی ایسے گستاخ رسول ابو لہب کو سنائی گئی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، مکے والے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے تو برائی کرتے ہی تھے، اور اس کے علاوہ سامنے میں بھی بسا اوقات فقرے کستے تھے، جملے کستے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی کی شان میں گستاخی پسند نہیں، اور فوراً وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ سورہ نازل کی کہ بڑی ہلاکت ہے، بڑی تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ اور لمزہ، ہمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور لمزہ کہتے ہیں سامنے میں تانے کسنا۔ تو ہلاکت اور بربادی کی بات کہی گئی ایسے گستاخ رسول کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے یا سامنے برا بلا کہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرینہ اولاد یعنی بیٹے جب آپ علیہ السلام کے زندہ نہ رہے اور بچپن ہی میں وفات پا گئے، تو مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام کو تانے دینا شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ محمد ابتر ہو گیا، یعنی محمد کی نسل اب نہیں چلے گی، کوئی بیٹا تو ہے نہیں جو مرنے کے بعد اس کا نام لے۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کو یہ گستاخی پسند نہیں آئی، آیت نازل ہوتی ہے، سورہ نازل ہوتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ آج ابو جہل کو کوئی نہیں جانتا، ابو لہب کو کوئی نہیں جانتا، عتبہ کو کوئی نہیں جانتا، شیبہ کو کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی تذکرہ بھی کرتا ہے انتہائی بدترین الفاظ میں ابو جہل مردود، ابو لہب مردود کہہ کر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نہ جانے دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں بچے ایسے ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ہر جگہ کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اذان میں اگر اللہ پاک کا نام ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے، نماز کے اندر اگر اللہ پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، خطبہ جمعہ میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اللہ پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ خطبہ جمعہ میں، خطبہ نکاح میں، خطبہ عیدین میں اگر اللہ پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں اللہ پاک کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ کلمہ اسلام میں بھی اگر لا الہ الا اللہ اللہ کا تذکرہ ہے تو محمد رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے۔ بہرحال یہ تو وہ آیتیں تھیں جن آیتوں کے اندر گستاخ رسول کو اخروی سزا سنائی گئی ہے، لیکن اسی پر بس نہیں ہے اسلام میں، بلکہ اسلام میں گستاخ رسول کی سزا دنیا میں بھی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس پہلو سے بھی ذرا دو چار باتیں میں آپ سے عرض کروں۔ ابو عافق نامی شخص تھا مدینہ منورہ کے اندر، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ایک ہجو آمیز نظم لکھی، ایک نظم لکھی جس میں حضور کی مذمت کی گئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر ایک صحابی رسول نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اسی طریقے سے کون نہیں جانتا، تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کعب بن اشرف کو، یہودیوں کا سرغنہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑا گستاخ اور بدزبان واقع ہوا تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی نے اس کو واصل جہنم کیا ہے۔ تاریخ کا کون طالب علم نہیں جانتا ابن خطل کو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ تشریف لے جاتے ہیں، عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ لیکن ابن خطل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، خانہ کعبہ کو
کہ غلاف کو پکڑ کر لپٹا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا. کسی نے کہا کہ یہ ابن خطل ہے جو خانہ کعبہ سے لپٹا ہوا ہے، اس کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل کرو اسے. معلوم یہ ہوا کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. اسی لیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب نبی فقتلوہ، جو کسی نبی کو برا بھلا کہے، گالی دے، اس کی شان میں گستاخی کرے، اس کو قتل کر دو. حضرات فقہاء نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اس کی سزا قتل ہے. لیکن قتل کون کرے گا؟ عام آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے کہ جا کر نافذ کرنے لگے. عام آدمی قتل نہیں کرے گا. اسلامی حکومت ہوگی وہ قتل کرے گی. اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے جیسے ہندوستان ہے تو ایسی ظالم حکومت پر ہم دباؤ ڈالیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، مظلوم کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے بات، ظالم کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ کیسے کرے ظالم کی مدد؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اس کی مدد ہے. تو اس لیے میں حکومت ہند سے کہنا چاہتا ہوں کہ فوراً بلا کسی تاخیر کے ان دونوں گستاخوں کو سلاخوں کے پیچھے کیا جائے. یہ بدتمیز، یہ سرفرے کیوں گھوم رہے ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان کا امن ختم ہو چکا ہے، بدامنی ہو رہی ہے. رانچی کے اندر بچے اسلام زندہ باد کہتے ہوئے شہادت کا جام نوش کرتے ہیں. کہاں ہے حکومت خواب غفلت میں سو رہی ہے؟ اور عجیب بات ہے، یہ بدتماش، یہ بدتہذیب، اس کو آزادی اظہار رائے کہتے ہیں. آزادی اظہار رائے عجیب تہذیبی ہے. کسی کو گالی دو اس کو آزادی اظہار رائے کہا جائے گا. کسی کے والدین کو برا بھلا کرو، گالی دو، آزادی اظہار رائے ہے. کسی کے مال کو ہڑپ لو اور اس کو تقسیم کر دو اور کہو یہ آزادی اظہار رائے ہے. عجیب بدتمیزی ہے، عجیب حماقت ہے. یہ زبان اللہ نے دی ہے. کون زبان سے کا بول صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے، کون آزادی اظہار رائے ہے، کون دریدہ ذہنی ہے، گستاخی ہے، اس کی تعین کوئی دنیا کی عدالت نہیں کرے گی، اللہ رب العزت کریں گے. زبان اسی کی دی ہوئی ہے، وہ گویائی اسی کی دی ہوئی ہے، اس کی تعین وہ کریں گے. اس لیے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ہمارے اس ملک میں بھی گستاخی کی جا رہی ہے. اتنی بات تو طے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. یہ کتے بھوکتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص آفتاب کو تھوکے، کوئی بے وقوف عقل کا دشمن آفتاب کو تھوکے، تھوک اس کے منہ پر پڑے گا، آفتاب کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. اگر کوئی صفاوی شخص کسی شیریں چیز کو تلخ کہے اور کہے کہ یہ میٹھی چیز نہیں ہے، کڑوی چیز ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ تیرے مزاج کا فساد ہے، وہ چیز شیریں اور میٹھی ہے. اگر کوئی شخص احول ہے، ایک کو دو دیکھتا ہے، تو کہا جائے گا یہ تیری آنکھ کی خرابی ہے، تیری بصارت کی خرابی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چیز دو ہو گئی ہے. یاد رکھیں اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رہتی دنیا تک عظیم ہے اور رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کا کوئی بدقماش اور کوئی بد تہذیب اور کوئی بد زبان اور کوئی گستاخ اللہ کے نبی کی شان میں کمی نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ کہنا چاہیے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کا یہ حق ہے کہ اس موقع پر جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ گستاخی کی جا رہی ہے، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور اس کا مقابلہ کریں. اس کے مقابلے کی کئی شکلیں ہیں جس طریقے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک، سب سے پہلے مسلمان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو خود مضبوط کریں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان کے بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہیں. ان کو پوچھو، وہ وراٹ کوہلی کی پوری تاریخ بتائے گا، وہ سچن تندولکر کی پوری تاریخ بتائے گا، وہ سلمان خان اور عامر خان کی پوری تاریخ بتائے گا. لیکن اس بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تاریخ معلوم نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ ہم نکالتے ہیں اپنی شادی بیاہ میں،
اپنی دیگر تقریبات میں. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں سے کہیے اور خود اپنے آپ سے بھی کہیے کہ سیرت سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. سیرت رسول کو پڑھیے، سیرت رسول میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کیجیے اور اس کے پیغام کو عام کیجیے. اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے یاد رکھنے کی کہ اس سلسلے میں کوشش کیجیے، مسلم تنظیمیں کوشش کریں کہ کوئی عالمی قانون بنے اور اس عالمی قانون کے نتیجے میں توہین رسالت کے مرتکبین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے مسئلہ دفن ہو جائے کہ کوئی یہ جرأت کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے. عجیب بات ہے یہ جو سیکولر نام نہاد سیکولر ملک ہے، یہاں ایک عام آدمی کی عزت محفوظ ہے، اس کی ناموس محفوظ ہے. اگر کوئی کسی کی حد کی عزت کرتا ہے تو حد کی عزت کا مقدمہ دائر کیا جاتا ہے. جی ایک ملک ہے، اس کے صدر کی اور اس کے وزیر اعظم کی عزت محفوظ ہے. اگر کوئی اس کے خلاف بدتہذیبی کرے، توہین کرے تو توہین صدر اور توہین وزیر اعظم کا کیس اور مقدمہ کیا جاتا ہے. اگر عدالت کی توہین کی جائے تو اس کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے. پھر آخر کیا وجہ ہے کہ کروڑوں دل میں بسنے والے شہ بطحا شہ ارض و سما نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کروڑوں دل میں نہیں اربوں دل میں بستے ہیں، کوئی سر پھرا اٹھتا ہے اور ان کے خلاف گستاخی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے اور اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. اس لیے میں حکومت ہند سے کہنا چاہتا ہوں خدا را اللہ کا خوف کریں. یہ چند دنوں کا اقتدار ملا ہے، آپ ہمیشہ کے لیے اقتدار میں نہیں آئے ہیں. آپ سے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے اور سب اپنی موت مرے ہیں. فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا آج وہ نہیں موجود ہے، اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے. حامان کا نام و نشان مٹ گیا، قارون کا نام و نشان مٹ گیا، شداد کا نام و نشان مٹ گیا. دنیا میں بڑے بڑے سلاطین آئے، ترم خان آئے، سب اسی زمین کے حصے بن کر رہ گئے اور سب اس دنیا سے مٹ کر رہ گئے. ان کا نام و نشان مٹ گیا، آپ کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا. آپ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں ہم ہمیشہ رہیں گے؟ انشاءاللہ. اے میرے پیارے اللہ، میں مظلوم ہوں، ہماری قوم مظلوم ہے. آپ ہی ان ظالموں کو ہدایت دیجئے. اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے ان کو ملیا میٹ کر دیجئے، ان سے خود نمٹ لیجئے. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.